بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو میں خصوصاً اپنی والدہ، اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے سلطان محی الدین کے ایما پر مجھے ایک میسیج کمیونیکیٹ ہوا ان کی طرف سے کہ آج جو اندوہناک ایک انسیڈنٹ ہوا اور میاں عباد فاروق صاحب کے صاحبزادے ان کا جوان سالہ بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیے، اولاد کا غم ہر وہ انسان سمجھ سکتا ہے جو صاحب اولاد ہے اور جس کے سینے کے اندر دل ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ مکمل واقعہ رونما ہوا، میرا خیال ہے کہ ہم نے بحیثیت معاشرہ، بحیثیت قوم، یہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا کہ میری ایفیلیشن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے تو میں ان گراؤنڈز کی بنیاد کے اوپر میں یہ بات کر رہا ہوں، قطعاً نہیں۔ میں بحیثیت معاشرہ ہم نے آج ایک نئے جو آپ کہتے ہیں کہ پستی کی گہرائی تک گرنے والی ہم نے بات کی ہے تمام لوگوں نے۔ بچے کی بیماری کی کیفیت میں، اس کے ہاسپٹلائزیشن کے دوران، اور پھر جب ہاسپٹل سے وہ بچہ گھر میں آیا، میاں عباد فاروق صاحب جیل میں تھے، اس کا والد جیل میں تھا۔ میرا خیال ہے کہ انسانی ہمدردی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر میاں عباد فاروق صاحب کو ضمانت ملنی چاہیے تھی تاکہ وہ اپنے اس بیٹے سے ملتے اور شاید اللہ رب العزت کرم فرماتے، کیونکہ ظاہر ہے موت کا وقت متعین ہے اور یہ اللہ کی رضا کے بغیر کسی بھی انسان کو موت نہیں آ سکتی، لیکن بہرحال ایک انسان کے دل کے اندر خلش رہ جاتی ہے۔ اور میں یہ ویڈیو جو میں نے پہلے ابتدا میں تذکرہ کیا تھا کہ میں اپنی اہلیہ کے کہنے پہ یا اپنے بیٹے کے کہنے پہ، اپنی والدہ کے کہنے پہ جو مجھے میسیج کمیونیکیٹ کیا، میں اس لیے بھی بنا رہا ہوں کہ 2014 کے سٹن میں دھرنے میں جس وقت میں اسلام آباد تھا تو میرا بیٹا میرا محی الدین وہ اس دنیا سے چلا گیا اور میں بمشکل اس وقت اس کے جنازے کے اوپر ہی پہنچ سکا۔ اور آپ یقین کریں کہ جو لوگ اس کیفیت سے گزرتے ہیں پھر ان کے لیے زندگی نارمل نہیں ہوتی۔ مرد کے اعصاب اللہ رب العزت نے مضبوط پیدا کیے ہیں، اس لیے کہ میری اپنی اسیسمنٹ میں دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے بلڈ ریلیشن کو، اپنے والد کو، والدہ کو، ماں باپ، بہن بھائی، اپنی اہلیہ، کوئی بھی آپ کے جو عزیز و اقربا ہیں، ان کو جس وقت لحد میں اتارنے کا مرحلہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں that's the toughest ever feeling a human can feel۔ اور شاید اسی لیے خواتین کو قبرستان میں جانے سے اور تدفین کے وقت وہاں موجود ہونے سے منع کیے جانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کا دل اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ اور اس میں قطعاً میری اس بات کو اس طرح نہ لیجئے گا کہ میں مردانہ کو برتری کی یا بڑائی کی بات کر رہا ہوں، نہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو سائنس آف نیچر ہے اس کے اکارڈنگلی چلتی ہیں۔ تو یہ جو واقعہ انسیڈنٹ ہوا، جس طریقے سے ہوا، میں جو عرض کر رہا تھا کہ اس میں زندگی نارمل نہیں رہتی۔ آپ یقین کریں کہ میری جو اہلیہ ہے آج بھی وہ جس کرب سے گزرتی ہے اور جس وقت بھی اپنے اس بیٹے کو یاد کرتی ہے۔ میرا الحمدللہ اس وقت ایک بیٹا ہے اور وہ میرا بیٹا جو ہے جب اپنے اس بھائی کو یاد کرتا ہے، میرا محی الدین کو، تو اٹ ہیز ٹیکن ایئرس ٹو می، اٹس بین آلموسٹ 9 ایئرز اور سو کہ میں انہیں نارمل لائف کی طرف لے کے آؤں۔ لیکن میرا اکلوتا بیٹا ہے، ظاہر ہے وہ فیل کرتا ہے اپنے سگے بھائی کی کمی کو، اگرچہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہم تمام چاروں بھائی الحمدللہ اکٹھے رہتے ہیں اور بالکل بھائیوں کی طرح اس کے جو دیگر کزنز ہیں، اس کے چچا زاد ہیں، اس کے پھوپھی زاد ہیں، وہ تمام لوگ بھائیوں کی طرح آپس میں رہتے ہیں۔ بٹ اسٹل ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو بلیو کہ آپ کا جو اپنا ایک سگا بھائی کی کیفیت یا فیلنگ ہوتی ہے تو ہی ڈز فیل دیٹ، اینڈ آئی مین وہ میرے لیے سب سے تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، لمحہ ہوتا ہے جب میں اس کی آنکھوں میں وہ تکلیف دیکھتا ہوں، یا اسپیشلی اپنی اہلیہ کی آنکھوں میں وہ تکلیف دیکھتا ہوں۔ اینڈ آئی اسٹل ریممبر اس ٹائم کے اوپر جس وقت ہم وہاں پر تھے اور بروٹیلٹی جو اس دور میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر ظلم و ستم جن لوگوں نے روا رکھا، ان کے خلاف احتجاج میں وہاں پر تھے، تو مجھے کچھ 4-5 مرتبہ میری اہلیہ کا فون آیا کہ بیٹا جو ہے وہ ہی وانٹس ٹو سی یو،
لیکن میں نے اسے یہ کہا کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی لوگوں کے بچے ہیں، لوگوں کی بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، تو انشاءاللہ آ جاؤں گا میں گھر۔ اور اب یقین کریں میرے لیے میرے والد کے اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ تھا کہ جب میں اپنے بیٹے کے جنازے کے اوپر پہنچا ہوں، اور میں گھر نہیں گیا، سیدھا جنازہ گاہ گیا، اور جنازے سے فارغ ہو کے تو صرف ہارڈلی فار 30 منٹس اور سو میں اپنی اہلیہ کے پاس، اپنی والدہ کے پاس گھر گیا، تو آئی اسٹل ریممبر ہر ورڈز جب اس نے مجھے یہ کہا کہ میرا محی الدین اپنے باپ کو یاد کرتا پکارتا اس دنیا سے چلا گیا، بٹ یو ور ناٹ دیئر فار ہیم۔ باپ ہونے کی حیثیت سے آئی ڈز فیل دیٹ پین، اور جس تکلیف سے بھی میاں عباد فاروق گزر رہا ہے وہ میں اس لیے بھی ادراک کر سکتا ہوں کہ ظاہر ہے میرا بھی بیٹا اس دنیا سے گیا، اور وہ تمام لوگ، اللہ پاک سب لوگوں کی اولاد کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، انہیں اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنی عطا کرے، اور جتنے بھی والدین ہیں وہ اپنی اولاد کے کندھوں کے اوپر جاتے ہوئے قبرستان میں اچھے لگتے ہیں، لیکن جو بھی اس کے رسپانسبل ہیں، جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں، جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، جس طریقے سے آج ایک لائیو کوریج چل رہی تھی، وہ ڈرامہ آج 6-8 گھنٹے تک چلتا رہا، اور ایک سائڈ پر اس مملکت خدا داد پاکستان کے اندر ایک معصوم بچہ اس دنیا سے چلا گیا، اور ماں باپ اپنی اولاد سے، اپنے اس پھول سے محروم ہو گئے، تو وہ چلاتے رہے۔ میں آئی اسٹل بلیو کہ دیر از نو رول آف لا ان دس کنٹری۔ یہاں پر جوڈیشری کے نام پر ڈرامہ ہوتا ہے، اور جن بھی لوگوں نے اسے اندر رکھا، کیا کسی جج کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایک بچہ بلک رہا ہے، ایک بچہ رو رہا ہے، اور ایک 2 ماہ سے رو رہا ہے، اس کو وہ ہاسپٹلائز ہے، پھر اس کے بعد اسے گھر بھجوایا گیا ہے، تو آپ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یار ضمانت تو دے سکتے تھے، اور اللہ نہ کرے یہ بچہ اگر کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا بھی ہوتا تو بھی میری بات یہی تھی، چونکہ میں یہاں پر سیاسی بات نہیں کر رہا، یہ میں ایک بحیثیت معاشرہ اپنی بے حسی کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو جن کی وجہ سے وہ بچہ اپنے آخری لمحات میں اپنے والد سے محروم رہا، اپنے والد کو نہ دیکھ سکا، اور جو باپ جسے اب ساری زندگی اس دکھ اور تکلیف کے ساتھ رہنا پڑے گا کہ وہ لاسٹ مومنٹس پہ اپنے بیٹے کے پاس نہیں تھا، اس کے ذمہ دار وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اسے گرفتار کیا، جنہوں نے اسے گرفتار رکھا، اینڈ مائنڈ دیٹ تھنگ ان یور مائنڈ دیٹ وہ اسرائیل کا ایجنٹ نہیں تھا، وہ ہندوستان کا ایجنٹ نہیں تھا۔ فار اے سیکنڈس ٹائم آپ ایڈمٹ کر لیں کہ جی ٹھیک ہے، آپ کے پاس ناقابل تردید شواہد موجود تھے کہ وہ لاہور کے وہ جو کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے اندر وہ ملوث تھا، آپ فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ ایڈمٹ کر لیں کہ جی آپ کے پاس پوائنٹس موجود تھے، لیکن کیا وہ پاکستانی نہیں تھا؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ غلطی کی بنیاد پر آپ ازیوم کر رہے ہوں کہ اس نے حملہ کیا؟ کیا اسے اپنے بیمار بچے کو دیکھنے کا جو مارجن ہے آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کیا اسے نہیں ملنا چاہیے تھا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بچے کی قاتل یہ ریاست ہے، اس بچے کے قاتل اس کو اندر رکھنے والے ہیں، اس بچے کے قاتل تمام ججز ہیں، ہماری عدلیہ ہے، اور اس بچے کے قاتل ہم سب ہیں، جس کے اندر میں بھی شامل ہوں، جس کے اندر آپ بھی شامل ہیں، جس کے اندر ہمارا سارا معاشرہ شامل ہے۔ میں پاکستان کے جو بڑے ہیں، پولیٹیکلی جب بات کی جاتی ہے تو اس کی ٹون بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور اس کا مقصد ہے کیا میں عرض کروں، لیکن بہرحال میں درخواست کروں گا پاکستان کے بڑوں سے کہ آپ ہم جس معاشرے میں زندہ رہے ہیں، بڑے بڑے اختلافات ہوئے اور ہوتے ہیں، آپ کی قبائلی جو بیلٹ ہے وہاں پر دشمنیاں بگتائی جاتی ہیں، آپ کی یہ KPK کے اندر، آپ کے پنجاب کے اندر برادریوں کا سسٹم ہے، مختلف برادریوں کی آپس میں رائیولریز ہیں، جاٹوں کا شریکہ بڑا مشہور ہے، اسی طریقے سے مختلف چیزیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اپنے بدترین مخالف کی بھی ماں اور بہن کو اپنی ماں اور بہن سمجھا جاتا تھا، اس کے بچوں کے اوپر حسن سلوک کیا جاتا تھا، اسے بروٹیلٹی کے ساتھ مرڈر نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہ ہم کس پستی کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں، ہم کہاں جانا چاہ کہاں پہ رہے ہیں؟ میری گزارش ہے بی بی کہ ہم لوگ ہیں کچھ جیلوں کے اندر پڑے ہیں، کچھ روپوشی کی حالت میں ہیں، 4 ماہ سے اپنے بیوی بچوں کی شکلیں نہیں دیکھیں، اپنے ماں باپ سے دور ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے دور ہیں، ہم ہیں، آپ ہم پہ ٹارچر کر لیں، ہمیں پکڑ لیں، ہمارے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، لیکن خدا را
آپ بچوں کو اور آپ خواتین کو اس سیاسی لڑائی سے دور رکھیں۔ آپ ماں کی طرح بن کے دکھائیں، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اور یہ میرا مطالبہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے، پاکستان کی سو کالڈ عدلیہ سے بھی ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میاں آباد فاروق صاحب کو، ان کی اہلیہ کو اور اس بچے کے بھائیوں کو، ان کے عزیز و اقربا کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس بچے کو اس کے والدین کے لیے آخرت کے اندر نجات کا سبب بنائے، اور ہم سب کو اس معاشرے کے اندر زندہ اصولوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، میں تو صرف یہی بات عرض کر سکتا ہوں، آئی ہوپ کہ کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی ہوگی، اور یہ کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہے، میں کسی کی دل آزاری کرنا بھی نہیں چاہتا تھا. It's just the feeling which I was feeling then. It was being conveyed to me by my family کہ کرنا چاہیے. میں اپنے ایک اکلوتا بیٹا اس کی بات کو رد نہیں کر سکتا تھا، سو میں نے اپنا میسیج کمیونیکیٹ کیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے غم میں شریک ہوں میاں آباد فاروق صاحب کے، اور ایک زندہ معاشرے کی طرف قدم بڑھائیں. بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.